بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی جس کا کوڈ ہے PSY422. 3 کریڈٹ آر کا یہ کورس ہے اور 4th سیمسٹر کا یہ کورس ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کی نیچر کیا ہے، کس قسم کا یہ سبجیکٹ ہے. اگر سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے مائنڈ کی اور بیہیویئر کی. یہاں پہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک مائنڈ اور دوسرا بیہیویئر. اب مائنڈ کیا ہے؟ ایکچولی انسان کے ذہن میں جو بھی ایکٹیویٹی جس کو ہم پیرا فزکس ایکٹیویٹی کہتے ہیں یا پیرا فزسٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں، یعنی کہ پیرا فزیکل ایکٹیویٹیز، ایسی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے لیکن وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے اندر چلتی ہیں، جیسے ہماری سوچ ہے، ہمارے خیالات ہیں، ہماری فیلنگز ہیں، اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یعنی کہ محبت، پیار، غصہ، دکھ، تکلیف، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مل کے مائنڈ کو جنم دیتی ہیں، مائنڈ کو جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہیں. اچھا، مائنڈ کے اور برین کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ تو برین بیسیکلی ایک فزیکل پیرامیٹر ہے، ایک فزیکل تھنگ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ ایک وجود ہے، جس کے اندر مختلف سیلز ہیں، ٹیشوز ہیں، اور برین کے مختلف پارٹس ہیں جن کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں بایولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جبکہ مائنڈ جو ہے یہ بیسیکلی کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، بلکہ برین کے اندر ہونے والے پیرا فزیکل ایکٹیویٹیز کا نام ہے مائنڈ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، مائنڈ اور بیہیویئر. مائنڈ کے بارے میں ہم نے جانا تھوڑا سا. اب بیہیویئر کی بات کرتے ہیں کہ بیہیویئر ایکچولی کیا ہے. تو ایکچولی کسی بھی انسان کی سائیکالوجی کا اس وقت تک ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کا بیہیویئر نہ دیکھیں. اور بیہیویئر ہے کیا جی؟ تو کوئی بھی انسان جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ کس وے میں انٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے وہ بولتا ہے یا اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے یا عمل ظاہر کرتا ہے، تو اسی چیز کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں. بیہیویئر سے ہی انسان کے مینٹل لیول کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی ایکچوئل سائیکالوجی کا، اس کی سائیکی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں اس کے نارمل یا ایب نارمل ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. نارمل ایب نارمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کیا سائیکولوجیکلی وہ انسان جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بالکل ٹھیک ہے، عام لوگوں کی طرح سے بیہیو کرتا ہے، اور کوئی ایسی غیر معمولی ایکٹیویٹی یا ایسی ایکٹیویٹی جس میں جو ہے وہ سوسائٹی یا اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہوں، کوئی اس طرح کا، یا خود وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا ہو، تو کوئی اس طرح کا، تو اس کا ایکشن یا ری ایکشن نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بیہیویئر کی مدد سے، اور اسی سے پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان ہے یا پھر ایک ایب نارمل انسان ہے. اور اس کی سائیکالوجی جو ہے اس میں اگر کوئی بگاڑ ہے تو کہاں تک ہے، تو یہ انسان کے بیہیویئر سے پتہ چلتا ہے. تو سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ سائیکالوجی جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے. تو اسٹوڈنٹس، گریک ورڈ ہے، یہ 2 گریک ورڈز کا ایکچولی کمبینیشن ہے، جن میں ایک ہے سائیکی، اور سائیکی کا مطلب ہے سول یا پھر لائف، اور دوسرا ورڈ جو ہے، دوسرا گریک ورڈ جو ہے وہ ہے لاگوس. لاگوس کا مطلب ہے اسٹڈی آف. تو اس طرح سے اگر ہم سائیکی اور لاگوس کو ملائیں تو سائیکالوجی بنتا ہے، اور سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹڈی آف سول اور لائف. تو یہاں پہ دیکھیں کہ لائف کی اسٹڈی جو ہے وہ ہم 2 طرح سے کرتے ہیں. بایولوجی میں بھی ہم لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم جو ہے وہ فزیکل تھنگس کو سامنے رکھتے ہوئے لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی جاندار کا اسٹرکچر، یعنی کہ اس کا باڈی اسٹرکچر، اس کے آرگنز کے ٹیشوز، اس کے سیل اسٹرکچرز، اور پھر ان کے مختلف فنکشنز، پھر ان فنکشنز کا مل کر جو ہے وہ آرگن سسٹم بنانا، اور ان آرگن سسٹمز کا مل کر پورا ایک اسپیشی بنانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ
یہاں پہ لائف کا جو کنسیپٹ ہے وہ بیسیکلی فزیکل تھنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اگرچہ وہ یہی ساری فزیکل تھنگز جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری سائیکولوجی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں، لیکن خود سائیکی جو ہے، جو سائیکولوجی جو ہے، یہ بذات خود کوئی فزیکل تھنگ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور سائیکولوجی کی بیس پر ہی جو ہے وہ ہم مختلف اسپیشیز کو جو ہے وہ ان کی یعنی کہ ان کی عادات کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ ان کی نارملٹیز اور اب نارملٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اثر و رسوخ دیکھتے ہیں، ان کا اپنے ہی دوسری طرح کے انڈیویجولز کے ساتھ یعنی کہ اپنی ہی اسپیشیز کے ساتھ یا دوسری طرح کی اسپیشیز کے ساتھ جو ہے وہ تعلق دیکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی سائیکولوجی کی بیس پر ہی ہم دیکھتے ہیں۔ تو سائیکولوجی جو ہے صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سائیکولوجی میں ہم باقی جانداروں کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا بھی ہم بیہیویئر دیکھتے ہیں، اور ان کے بیہیویئر کی بیس پر ہم پھر پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار جو ہے وہ کتنا سوشل ہے، یا پھر مطلب وہ آیا کہ وہ ایک گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے یا وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے تو پھر اس کی کس طرح کی عادتیں ہوں گی، اگر وہ گروپ میں رہنا پسند کرتا ہے تو پھر اس کی کس طرح کی عادتیں ہوں گی، اور اس کے لحاظ سے اس کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہوگا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہنا پسند کرے گا۔ تو صرف جاندار کے لحاظ سے ہی نہیں، چلے ہم اس کو اسپیسیفائی کر لیتے ہیں ہیومن بینگز کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے۔ تو انسانوں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو انسان اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی کہ ان کا جو لائف پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی سائیکی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور ان کی سائیکی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کے انوائرمنٹ میں رہنا پسند کریں گے، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کس طرح کا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی زندگی کا ایک پیٹرن ڈیولپ کریں گی، اور صرف ان کی اپنی زندگی کا پیٹرن ہی ڈیولپ نہیں کریں گی، بلکہ ان کے ارد گرد موجود دوسرے جو ہیومن بینگز ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں، ایون دوسرے جاندار جو ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا ریلیشن جو ہے وہ ڈیفائن کریں گی، اور ان ریلیشن کی اسٹرانگنیس کو، اسٹرینتھ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریلیشن کی ٹائپ کو ڈیفائن کریں گی۔ تو یہاں پہ پھر لائف سے مراد یہ جو ہے وہ انسان کا کے جو خیالات ہیں، یا مطلب اس کے جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے، تو یہاں پہ لائف سے مراد یہ چیزیں ہیں جس کو ہم سائیکی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں جیسے کہ گریک میں جو سائیکی کا عام طور پر مطلب لیا جاتا ہے، جو کہ سول کا مطلب لیا جاتا ہے، یعنی کہ روح، جو کہ اصل میں میرے خیال میں اس کا اصل مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانی ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ روح جو ہے یہ بھی بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی فزیکل جو ہے وہ ہمیں پروف نہیں ملتا، یعنی کہ یہ فزیکل نہیں ہے بلکہ ایک غیر مرئی چیز ہے، نان فزیکل تھنگ ہے، لیکن جو ہے یہ مطلب جو ہے اس کا اثر رسوخ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور بحیثیت مسلم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ سول یعنی کہ روح جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت اہمیت رکھتی ہے انسانوں کی زندگی میں، اور کبھی مرتی نہیں ہے، اور ہماری روح ہی جو ہے ہمارے خیالات یا پھر ہماری مینٹل ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے گریک ورڈ سائیکی جو ہے وہ سول یعنی کہ روح سے زیادہ قریب ہے۔ پھر اگر ہم سائیکولوجی کی اسٹڈی کی بات کریں تو اس میں یعنی کہ ہم سائیکولوجی کی اسٹڈی کو مزید اگر اس کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانشیسنیس اور انکانشیس فینامناز کی اسٹڈی ہے۔ کانشیس یعنی کہ شعور، یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ ایک انسان ہوش و حواس میں جو بیہیویئر شو کرتا ہے، جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں، یا ہم اس کے شعوری اعمال کہتے ہیں۔ اور انکانشیس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یا فنامنا جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لاشعوری طور پر انسان کے دماغ میں چلتی ہیں، اور جیسے کہ خواب ہیں، یہ لاشعوری طور پر انسان کے دماغ میں چلتے ہیں، اور بہت سارے انکانشیس فنامناز ہوتے ہیں
یا ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں غیر ارادی طور پر جو انسان جو ہے وہ کرتا ہے، تو یعنی کہ جن کا شعور سے سمجھنے سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ سوچنے سمجھنے کے پیچھے ایک جو ہے وہ اور بھی سٹیج کام کر رہی ہوتی ہے ہمارے خیالات کی، جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں. تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سوچے سمجھے بغیر ہوتی ہیں، وہ اسی لاشعور سے تعلق رکھتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم مزید جو ہے اس کو اسی ڈیفینیشن کو ذرا جو ہے وہ وسیع کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگ جو ہیں، ہمارے احساسات جو ہیں وہ بھی سائیکالوجی کی اسٹڈی میں آتے ہیں. اور تھاٹس یعنی کہ ہمارے خیالات، احساسات جو ہیں اور خیالات جو ہیں دو مختلف چیزیں ہیں. احساس جو کہ ہمارے جذباتی جو ہے وہ رجحان کو ظاہر کرتا ہے، اور تھاٹ یعنی کہ ہمارا سوچنا، کسی بھی چیز کے بارے میں غور کرنا جو ہے اس کو ہم اپنا خیال کہہ سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہمیں جو ہمارے ذہن میں پہلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم خیال کہہ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے یا سائیکالوجی کی اسٹڈی سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر مزید اگر ہم اسی ڈیفینیشن کو اور بھی جو ہے وہ اگر زیادہ پھیلائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایمرجنٹ پراپرٹیز آف برین. تو ایمرجنٹ پراپرٹیز آف برین، اب یہاں پہ ہم نے مائنڈ کی بات نہیں کی، بلکہ ہم نے کہا ہے کہ دماغ، برین، یعنی کہ دماغ جو ہے اس کے اندر ٹیشوز اور سیلز جو ہیں ان کے ورکنگ کی وجہ سے جو مطلب ابھرتی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. ایکچولی یہ چیزیں نظر تو نہیں آتی کیونکہ ان کا کوئی وجود تو نہیں، لیکن جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے، تو ان کو ہم سائیکالوجی کی مدد سے یا سائیکالوجی کی فیلڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر انہی ایمرجنٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ مختلف فنامناز ہیں، تو ان کو بھی ہم سائیکالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ایک مزید جنرل سی ڈیفینیشن ہے. سائیکالوجی کی نیچر کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ سائیکالوجی جو ہے یہ بیسیکلی ایک سائنس ہے. اور سائنسز میں سے اگر ہم جانتے ہیں کہ سائنسز کی بھی مختلف ٹائپس ہیں، جیسے کہ لیونگ فزیکل سائنسز ہے اور سائنس آف لیونگ تھنگز ہے. تو جو سائیکالوجی ہے یہ سوشل سائنسز کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے. سوشل سائنسز کے گروپ سے تعلق رکھتے ہوئے جو اس کا دائرہ کار ہے اس میں بیسیکلی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، یا اس کی پرابلمز کو، کسی بھی فرد یا گروپ کی پرابلمز کو ریڈیوس کرنے کے لیے. انڈیویجول یعنی کہ فرد اور گروپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک انسان کی جو ہے یعنی کہ اس کی ذہنی پرابلمز جو ہیں، اس کی دماغ کے اندر جو مطلب جو ہے اس کی مینٹل پرابلم جو ہیں، ان کی اسیسمنٹ کریں یا ان کی جج کریں کہ اس میں ایکچولی اس کو کون سی جو ہے پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر ایب نارمل ہو رہا ہے، پھر اس کی ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ بیسیکلی ہم نے ایک سوشل جو ہے وہ سائنس جو ہے، سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے، یعنی کہ سوشل ایکٹیویٹی سر انجام دی ہے. ہم نے ایک انسان کو یا اس کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. اور صرف ایک انسان کی ہی بات نہیں، بلکہ سوسائٹی میں جو ہے وہ مختلف ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے جتنے بھی دائرہ کار ہیں ان کی پرابلمز کو سمجھنا اور ان کو سالو کرنا جو ہے یہ سائیکالوجی کی نیچر میں شامل ہے، کیونکہ یہ سوشل سائنس ہے. سائیکالوجی کی اگر نیچر خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں سائیکالوجی جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے، تھیوریٹیکلی بھی اور اپلائیڈ فیلڈ میں بھی. تھیوریٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن فیلڈ میں ہے، اور ایجوکیشن فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز سے لے کر پی ایچ ڈی تک کی کلاسز جو ہیں پاکستان میں سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں کنڈکٹ کی جا رہی ہیں، اور اس میں مختلف ریسرچ ورک بھی کیا جا رہا ہے، تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. تو اور اگر ہم اپلائیڈ فیلڈ میں دیکھیں تو اپلائیڈ میں سب سے زیادہ جو اپلائی کی جا رہی ہے سائیکالوجی پاکستان میں وہ کلینیکل ہے، یعنی کہ مختلف مینٹل پرابلمز کو اسیس کرنے میں اور ان کی ٹریٹمنٹ میں جو ہے کلینیکلی سائیکالوجی کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
سائیکولوجی کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ پاکستان میں مینٹل ٹیسٹنگ میں بھی ہے، یعنی کہ مختلف آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوٹس جو ہیں جب وہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، کنڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کی بیس پر وہ جج کرتے ہیں کہ آیا یہ مطلب اس فیلڈ میں جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے، اور جو اس کو ٹاسک دیا جائے گا وہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے پورا کر سکتا ہے. تو اس بیس پر مینٹل ٹیسٹنگ کی بیس پر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو جاب کے لیے پراپر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے یا امپراپر جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اور آرگنائزیشن میں بھی پاکستان میں جو ہے وہ اب سائیکولوجی کا رول نظر آ رہا ہے. انڈسٹری میں اور آرگنائزیشنز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا ماحول جو ہے وہ ورکرز کو پرووائڈ کیا جائے تو ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ کتنی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کون سے پروٹوکول جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے ڈیفائن کیے جائیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ ایفیشینٹلی کام کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انڈسٹری میں انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ سائیکولوجی اپلائی کی جا رہی ہے ان ساری چیزوں کے تحت. اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو سائیکولوجی جو جس پرسپیکٹو میں استعمال ہو رہی ہے، بیسیکلی یہ ایسے پرنسپل ہیں جن کو اسلام سے بھی لیا گیا ہے اور ویسٹرن سائیکولوجیکل تھاٹ سے بھی لیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ان کی تھیوری ان کی آئیڈیالوجی کو بھی اپنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو اسلام کا ایک بہت ہی بیسک کنسیپٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہاں اسلام جو ہے وہ ہمیں زندگی کا ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ بتاتا ہے. تو ایک بہت چھوٹا سا اور بہت ہی اہم جو ہے وہ اسلام کا جو پوائنٹ ہے، جو تھیوری ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہوپ لیسنس از سن، یعنی کہ مایوسی گناہ ہے. تو کلینیکلی اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے اسلامک پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے سائیکولوجی کو پاکستان میں جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کی سوسائٹی کی بات کریں، کیونکہ سائیکولوجی کا جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ سوسائٹی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کی سوسائٹی جو ہے یہ کلیکٹیوسٹ ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں، فیملی اورینٹڈ سوسائٹی ہے، اور یعنی کہ میل لیڈ سوسائٹی ہے، یعنی کہ مرد جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے پاکستانی معاشرے کو، اور 97% جو ہے وہ اسلامک تھاٹ پہ بیس کرتی ہے ہماری سوسائٹی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب ہم سائیکولوجی کو اپلائی کریں گے پاکستان میں، تو یا اس کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس کی نیچر جو ہے پھر ان چیزوں سے افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ پہ ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں میجر کون سی فیلڈز ہیں جن میں سائیکولوجی جو ہے وہ اپلائی کی جا رہی ہے. تو ان میں ایجوکیشن ہے، جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. مینٹل ٹیسٹنگ ہے، اس کی بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ کیئر ہے. تو مینٹل ہیلتھ کیئر سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کی جو ذہنی صحت ہے، جو ذہنی نشو و نما ہے بچوں کی خاص طور پر، اس کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے اور ان کو کس طرح کا ماحول دیا جائے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک باعمل اور بامقصد انسان جو ہے وہ بن کر اپنا رول ادا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری اور آرگنائزیشن کی بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور ملٹری اور انٹیلیجنس میں بھی سائیکولوجی کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سائیکولوجی کی بیس پر جو ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آیا کہ وہ کوئی کرائم کر رہا ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ کنٹری کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی مطلب خطرناک ایکٹیویٹی میں انوالو ہے یا نہیں ہے. تو اس بیس پر یہاں پہ بھی سائیکولوجی کو اپلائی کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور ویل بینگ اور سوشل چینجز میں بھی جو ہے وہ سائیکولوجی کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اوور آل ہیلتھ کا اندازہ جو ہے کسی بھی شخص کی سائیکولوجی کی بیس پر دیکھا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل چینجز جو ہیں وہ انسان کی سائیکولوجی پر کیا اثر کرتے ہیں، اس چیز کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے پاکستان میں. تو یہ ہے اسٹوڈنٹ سائیکولوجی کی ڈیفینیشن اور اس کی نیچر. اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر پاکستان میں جو اس کی نیچر، اس کی جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے.